تو ایمانیات کا مطلب کیا ہوگا؟ یقین۔ یقین کیسے حاصل ہوگا؟ دلیل کے ساتھ۔ دلیل سیکھیں، عقائد اسلام باقاعدہ کسی استاد سے سیکھیں، تب کہیں جا کر آپ کے عقیدے مضبوط ہوں گے، ورنہ آپ ایک ناقص ایمان والے مسلمان کہلائیں۔ پھر اگر دلیل حاصل ہو جائے اور یقین بھی حاصل ہو جائے، ایک ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی، آپ ماشاءاللہ اچھے صاحب ایمان۔ پھر اس یقین کو کاملیت تک پہنچانا ہوتا ہے، اس کو ضعف سے قوت کی طرف لانا ہوتا ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اللہ نے اس میں آخرت کا ذکر کیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ دلیل ہے نا کہ آخرت ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا، دلیل بھی مل گئی، اور آپ نے کہا میرا عقیدہ ہے کہ آخرت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دیکھیں اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، یہ ریکوائرمنٹ تھی نا، دلیل بھی ہو گئی، یقین بھی حاصل ہو گیا۔ اب ایک اور اسٹیپ ہوتا ہے، وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ یقین کاملیت تک پہنچا ہے کہ نہیں، کامل یقین ہے کہ نہیں۔ یقین بھی پھر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سطحی اور ناقص یقین، اور ایک اعلیٰ درجے کا اور کامل یقین۔ شریعت کو کامل یقین درکار ہے۔ اچھا فرق کیا ہے ان دونوں کے اندر اور کیسے پہچانے، اس کو میں اکثر آپ کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ پیٹرول پمپ بند ہونے کا، میں چونکہ نیوز دیکھتا ہوں، مجھے بہت میں رہتا ہوں سیاست میں، پورا سب دیکھتا ہوں، تجزیہ نگاروں کے تجزیے سنتا ہوں، ٹائم نکالتا ہوں۔ آپ سیاست پہ مجھ سے گفتگو کر لیں، کون سی پارٹی کیا کر رہی ہے، کیا اس کا آگے مشن ہے، مجھ پہ گفتگو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ مجھے کسی سے پیچھے نہیں پائیں گے۔ بالکل میں ہر چیز پہ نگاہ رکھتا ہوں، پوری ملکی سیاست پہ، حالانکہ سیاسی آدمی نہیں ہوں، بہرحال رکھتا ہوں۔ وہ کیوں رکھتا ہوں وہ بعد میں چھوڑ دیجیے۔ خبروں میں ہوتا رہا اعلان، یہ پیٹرول پمپ بند ہوں گے، 25 کو ہڑتال ہوگی، اس سے پہلے گاڑیوں کی لائن لگ گئی نا، 24 کو میں نے دیکھا، میں خود پھنس گیا رش کے اندر، یار کیا مصیبت ہو گئی۔ پتہ چلا پیٹرول پمپ پہ اتنی لمبی لائن ہے کہ وہ آدھی روڈ بلاک کر دی ہے، تو ٹریفک ایک ایک کر کے گاڑی نکل رہی ہے۔ جب کسی چیز کا یقین کامل حاصل ہوتا ہے نا، تو انسان عمل کرنے کی طرف آ جاتا ہے۔ جب ہر خبر کے اندر آ رہا تھا کہ جی پیٹرول پمپ بند ہوگا، تو یقین حاصل ہو گیا اور کامل یقین حاصل ہو گیا۔ اب کسی نے، بہت سے نے یہ نہیں کہا کہ یار چھوڑو یار پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ایسے ہی آ رہا، نہ نہیں بھائی، ہڑتال کا اعلان ہو گیا ہے، پیٹرول بھرواؤ۔ اس کا مطلب جب یقین حاصل ہوتا ہے تو آدمی کے عمل میں چینج آتا ہے۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، گورنمنٹ اعلان کرے آج رات 3 بجے خطرناک قسم کا زلزلہ آئے گا کراچی میں، کوئی اپنے گھر میں نہ رہے، باہر نکل جاؤ ورنہ ہو سکتا ہے بلڈنگ سر پہ گر جائے۔ آپ دیکھیں 2:30 بجے سے ہی نقل مکانی شروع ہو جائے گی نا، باہر نکل آئیں گے، ہراساں ہوں گے، پریشان۔ اچھا تھوڑی سی ہل بھی جائے نا کہ زمین تھوڑی سی آ گیا، زلزلہ آ گیا، نہیں پتہ چلا NLC کا ٹرک گزرا تھا بھائی، وہ اس کی وجہ سے زمین میں ارتعاش تھا بھی نہیں آیا، لیکن وہ خوف، شاید ہی کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو اپنے گھر میں رہے گا، باہر آ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یقین کامل کی پہچان کیا ہوتی ہے، اس کے تقاضے کے مطابق انسان عمل اختیار کرتا ہے۔ اب ہمیں آخرت کا یقین حاصل ہے، یہ دلیل بھی موجود ہے۔ اب آخرت کیا ہے؟ موت، یہ بھی آخرت کا حصہ ہے، بلکہ دروازہ کہہ لیں کہ ہم آخرت میں داخل ہو جاتے۔ پھر قبر، عذابات قبر ہے، آخرت کا حصہ ہے۔ اس کے بعد میدان محشر، پل صراط، جہنم، جنت بھی آخرت کا حصہ۔ یہ چیزیں ہم جان لی۔ اب ہمارے نبی نے بری موت کے بارے میں بتایا، کس کس عمل کی وجہ سے بری موت آتی ہے، کون کون سا عمل عذابات قبر کا سبب بنتا ہے۔ جیسے پیشاب کا بتایا، استنزیہ من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، سرکار فرماتے ہیں پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے ہوتا ہے۔ اور ہمارا نوجوان آدھا پیشاب پینٹ میں کرتا ہے، آدھا باہر کرتا ہے نا، اسے کچھ نہ ملے تو پھر بھی کہتا ہے تھوڑا تھوڑا ہلے گا، وہ قطرے ہٹ گئے، بس وہ زپ چڑھائی باہر آ گیا۔ اب یہ نہیں کہ وہ بعد میں جو قطرے نکلیں گے جو تمہارے کپڑوں کو خراب کریں گے، تمہیں ناپاک کریں گے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ باتھ روم میں نہا رہے ہیں، شاور یوں آ رہا ہے، اسی طرح پیشاب کریں گے دھار کر کے، اسی پانی سے سارا پیشاب کپڑوں کے بدن پہ گر رہا ہوگا، دھل جائے گا نا، کیونکہ پانی آ رہا ہے، دھل جائے گا۔ او بھائی جو گرا یہ حرام ہے، یہاں سے کھال سے کینچیوں سے کاٹی جائیں گی کھالیں۔ سمندر میں نہانے جاتے جیسے اندر گھسے وہیں پیشاب کر دیا ٹراؤزر کے اندر، کیونکہ پتہ ہے کہ وہ بہ ہی جانا ہے، اور دیکھے گا کون کہ کون پشی کر رہا ہے کون نہیں کر رہا۔ اب آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے حرکتیں کی ہوں گی، وہ کہیں گے بھائی مفتی صاحب کو کیسے پتہ چلا؟ او بھائی مجھے آپ کا نہیں پتہ چلا، میں تو ایک جنرل مشاہدے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ آدمی جب سمندر وغیرہ میں جاتا ہے پیشاب کرتا ہے، جتنا پیشاب آپ کے بدن پہ گرے گا سب حرام اور گناہ کبیرہ۔ اسی طرح آپ چھوٹے بچوں کو لیے ہوتے ہیں، بچے پیشاب کر دیتے ہیں، بچے الٹیاں کر دیتے ہیں، نجاست غلیظہ ہے، چھوٹے 1 دن کے بچے کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے گھر کی عورتوں کو سکھایا ہوتا ہے بچے کا پیشاب تو پاک ہوتا ہے، ابھی بچے نے گود میں پیشاب کیا، اماں نے اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی صاحب، اور گھر کا وہ بے وقوف سرپرست جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تو وہ مصیبت۔ تو اب جہنم، میدان محشر کی ذلت، رسوائی، عذابات قبر، بری موت، ان سب کے بارے میں نبی نے بیان فرمایا۔ آخرت کا یقین تو ہے،
لیکن اب آپ دیکھیں کیا اگر وہ یقین کامل ہے تو عمل میں چینج کیوں نہیں آتا؟ کیوں ہم ماں باپ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے؟ نبی کریم نے واضح فرمایا کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا آخرت میں ملے گی، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ آخرت میں تو اللہ سزا دے گا ہی دے گا، دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، جن میں سے ایک فرمایا ماں باپ کی نافرمانی، اور اس کے لیے بھی علم درکار ہوتا ہے۔ بعض اوقات ماں باپ ناجائز اور خلاف شرع حکم دے رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات جائز حکم دے رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ بچوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے اس موقع پہ ماں باپ کا حکم ماننا ہے اور یہ ماں باپ کی نافرمانی میں شمار ہوگا، یا حکم نہیں ماننا یہ اللہ کی فرما برداری میں شمار ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو ہر جائز ناجائز میں امی کا کہنا مان رہے ہیں، امی بیوی پہ ظلم کروا رہی ہے، غلمٹے جو ہیں وہ ماں کا کہنا مان کے اپنی بیویوں پہ ظلم کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میں ماں کو خوش کر رہا ہوں، حالانکہ ماں کو بھی جہنم میں لے جا رہے ہیں، آپ بھی جہنم میں جا رہے ہیں، دونوں ہی جائیں گے جہنم کے اندر، وہ ظلم کروانے والی اور آپ اعلی کار بننے والے۔ ماں آپ کی کون سی، ہماری والدہ کون سی بیچاری رابعہ بصریہ تھیں، یا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عالمہ یا مفتیہ تھیں، وہی دنیاوی تقاضوں کے تحت اپنے بچوں کو یوز کرنا اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنے خراب قسم کے بعض اوقات مفاسد کے لیے، مقاصد کے لیے بچوں کو قربان کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم غلط یوز کر رہے ہیں، یہ تو بچے کو معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن چلے ہم مثال وہ لے لیتے ہیں کہ ماں باپ بالکل جائز حکم دے رہے ہیں، اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا اگر کوئی نہ مانے اللہ دنیا میں سزا دے گا۔ تو ہم میں سے بہت سے ٹارزن بیٹھے ہوں گے جو باس کے سامنے نگاہ جھکا لیں گے، دوست کے سامنے لہجے کو نرم رکھیں گے، کسی سے لڑائی جھگڑا لمبے چوڑے سے ہو جائے تو وہ پاؤں پہ پاؤں بھی رکھ دے تو کہیں گے بھائی کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے کھڑے ہوں گے جیسے معاذ اللہ وہ تمہارے نوکر ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینہ چوڑا کر کے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑنا، سخت لہجے میں گفتگو کرنا، ماں کے ساتھ سخت لہجے میں گفتگو کرنا، یہ ہمارے نوجوانوں کی عادت رہتی ہے۔ اگر یقین کامل ہو کہ یہ جو آج میں بدتمیزیاں کر رہا ہوں یہ تو بہت بری موت کے اندر مبتلا کرے گا، عذابات قبر کا سامنا کرنا پڑے گا، میدان معاشر میں انہی ماں باپ کے سامنے ذلیل کر کے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا، تو ہمارے عمل میں چینج آنا چاہیے تھا نہیں آنا چاہیے؟ بولیے، جو نوجوان تھوڑا بھی اپنے علم سے محبت رکھتا ہو اور اس کو احساس ہو یار ماں باپ اتنی فیسز بھر رہے ہیں، امتحان کے دنوں میں نے بچوں کو ٹینشن میں دیکھا، جو بالکل بے پرواہ ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹینشن میں دیکھا، کیوں یار فیل نہ ہو جائے، پورا سال ضائع ہو جائے گا، ماں باپ کا اتنا پیسہ، وہ ٹیوشن سینٹر کی فیسیں سب ضائع ہو جائیں گی، ٹینشن میں آ جاتے ہیں نا۔ کیوں آتے ہیں مجھے بتائیے؟ اس لیے کہ انہیں فیل ہو جانے کے بعد جو حالات آنے والے ہیں ان کا یقین کامل حاصل ہوتا ہے، اس کا صحیح ادراک حاصل ہوتا ہے، تو دل میں تشویش پیدا ہوتی ہے، دماغ کی رگیں ٹھک پھڑک پھڑک کرتی ہیں۔ جب ہم طالب علم تھے تو امتحان کے دن سب سے مشکل تھے، حالانکہ میں پڑھنے میں بہت اچھا تھا، اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت اچھا تھا پڑھنے میں، کبھی فیل نہیں ہوا، اچھے نمبروں سے پاس ہوا ہوں، لیکن ٹینشن، پیپر ہونے والا ہے، پیپر ہونے والا ہے، پیپر ہونے والا ہے، عجیب و غریب بھیانک قسم کے خواب، فیل ہو گئے، گھر والے مار رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، ایک دم آنکھ کھل گئی، نہیں ابھی تو ہے ٹائم، اتنا ٹینشن کیوں ہوتا ہے بھائی؟ اس لیے کہ ہمیں یقین کامل حاصل ہوتا ہے۔ یقین کامل ہمارے شخصیت پر، ہماری سوچ پر، ہماری فکر پر، ہمارے قلب پر، ہمارے ذہن پر، ہمارے عمل پر، ہمارے کردار پر اثر انداز ہوتا ہے اور ہمیں چینج کی طرف لے کر آتا ہے۔ اب آپ سب تشریف فرما ہیں، آپ بھی احتساب کریں، میں بھی کرتا ہوں، آخرت کا یقین کامل حاصل ہے تو کیا وہ قرآن کی آیات، حدیثیں جو آخرت کی خبر دے رہی ہیں ان کو پڑھنے کے بعد، ان کے عذابات کو سننے کے بعد آپ میں مجھ میں کوئی چینج آیا؟ اگر آیا ہے، سوچ بدلی، فکر بدلی، عمل بدلا، اخلاقیات تبدیل ہوئے، برے اخلاق سے اچھے اخلاق کی طرف آ گئے، گناہ سے نیکی کی طرف آ گئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یقین کو کاملیت تک پہنچا دیا، یہ ہے مومن، یہ ہے اچھا مومن۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، دنیا پریشان کرتی ہے لیکن آخرت کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے، آج بہت سو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، اپنے آپ سے پوچھ لیں اگر آپ کی جیب سے 5000 کا نوٹ گر جاتا روڈ پر، اس کا دکھ کتنا ہوتا، اور فجر کی نماز قضا ہونے کا دکھ کتنا ہوا، خود احتساب کر لینا، آپ کو یقین کی کیفیات کا علم ہو جائے گا کہ 5000 کے نوٹ کے نقصان کا چونکہ یقین کامل آپ کو حاصل ہے، وہ آپ کے اندر چینج لے کر آیا، لیکن آخرت کے نقصان کا ابھی نہ یقین حاصل ہے، نہ شعور، نہ کامل ادراک حاصل ہے، تو کتنی فجر کی نمازیں قضا ہو گئی، اٹھ کے وہی پیٹ بھر کے ناشتہ کرتے ہیں۔ کوئی ایک اپنا احتساب کر لے کہ اس نے ایک دن دکھ میں ناشتہ چھوڑ دیا ہو، بھئی کیوں چھوڑ رہے ہیں یار، آج میں سوتا رہ گیا، فجر کی نماز نہیں پڑھی، میں نہیں آج ناشتہ کروں گا، اتنا بڑا نقصان ہو گیا میرا، اوہ کیا ہوا، یہ بھی کوئی نقصان ہوتا ہے مفتی صاحب، اتنی معمولی فجر کی نماز قضا کر لیں گے بعد میں، تو 5000 کا نوٹ بھی آپ کو اور مل جائے گا بعد میں زندگی میں، کسی نے کہا ہے کہ نہیں ملے گا، لیکن وہ ایک چھٹ گیا تو اس کا دکھ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، 60 روپے موبائل میں تھے، وہ کوئی نیا پیکیج کی آفر آئی، انہوں نے آفر کرے، وہ پچھلے 60 غائب ہو گئے، تو 6 مہینے تک میری والدہ جب بھی ملتی تھی نا میرے 60 روپے چلے گئے،
پھر 60 روپے چلے گئے. وہ پرانے زمانے کی خاتون تھی, ان لوگوں کو 2 روپے کی آٹے کی بوری آتی تھی, وہ یاد کرنا شروع کر دیتی ہیں 60 روپے چلے گئے. امی کہاں 2 روپے کی بوری, کہاں یہ آج کل کا دور, امی چھوڑ دیں اور دے دے گا اللہ تعالیٰ, اب میں ڈلوا دیتا ہوں. نہیں, کوئی فالتو کے آئے تھے پیسے, 60 روپے نکل گئے. اب یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مادی اشیاء میں نقصان ہوتا ہے, ہم کتنے عرصے تک اس کا غم محسوس کرتے رہتے ہیں. کبھی دین کے بارے میں بھی کریں نا بھائی جان, تو یقین کامل کہلائے گا. اللہ تعالیٰ میرے ایمان کو بھی کامل کرے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کے بھی ایمان کو کامل کرے, اور آپ کے ذریعے آپ کے گھر والوں کے ایمان کو کامل کرے. جس دن ایمان کامل ہو گیا اس دن وہ مضبوطی مومن کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ کوئی آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتا. یہ میں کوئی ڈرامائی ڈائلاگ نہیں بول رہا ہوں, خدا کی قسم ایسی اللہ طاقت عطا فرماتا ہے, بڑی بڑی طاقتیں گھٹنے ٹیک دیتی ہیں سامنے. جب یقین کامل حاصل ہو جائے اور اس کے تقاضے کے مطابق انسان عمل کرے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.